السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تعلیمات لے کر کے آئے، جو قرآن، جو دین، جو اسلام، جو نظریہ اور جو کلمہ لے کر کے آئے، اس میں صرف اور صرف اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ تعلیم نہیں تھی، بلکہ وہ دنیاوی زندگی کو، جہاں ہم رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اس کو بھی سنوارنے کے لیے تھی۔ پیارے پیغمبر نے سب سے پہلے جس کلمے کی دعوت دی، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ لوگوں، جو میں کلمہ آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں، اگر تم اس پر لبیک کہو گے، اس کو مان لو گے، اس کو سینے سے لگا لو گے، تفلحو، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ ساتھ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں اس دنیا کا بھی ساتھ ساتھ مالک بنا دے گا۔ قرآن مجید میں ایک دعا ہے جو ہم طواف کے دوران پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، یہ جو دنیا ہے میرے لیے اس دنیا کو بھی خیر والی بنا دے، اس دنیا کو بھی بہتر کر دے، اور جو اخروی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے، اس کو بھی بہتر کر دے، وقنا عذاب النار، اور اے میرے اللہ مجھے دردناک عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اور ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दुनियाया, ऐ मेरे अल्लाह मेरी इस दुनिया को दुरुस्त कर दे। ये दुनिया जहाँ तूने रहना ठहरना मेरे लिए लाजम करार दिया है, यहाँ मैंने रहना है, मेरा पेट भी है, मेरे बीवी बच्चे भी है, मैंने किसी के पास जाना होता है, किसी ने मेरे पास आना होता है। ऐ अल्लाह इस दुनिया को मेरे लिए बेहतर कर दे, और अल्लती फ़ीहा माशी, और मेरी माइशत को भी दुरुस्त कर दे, क्योंकि मेरी माइशत का इन्हिसार इस दुनिया पर है। व आक़िबत अमरी, ऐ अल्लाह मैंने जो आर्जी ज़िंदगी है इसके दुरुस्त करने का तो तुझसे सवाल कर लिया है, लेकिन एक अबदी ज़िंदगी भी है, उखरवी ज़िंदगी भी है, जहाँ मैंने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। ऐ अल्लाह उस दुनिया को भी और उखरवी ज़िंदगी को भी मेरे लिए दुरुस्त कर दे। अब यहाँ ये बात कहीं भी नहीं है कि प्यारे पैगंबर ने ये फरमाया हो या ये तालीमात दी हो कि जो दीन इस्लाम है वो सिर्फ और सिर्फ उखरवी ज़िंदगी को संवारने का नाम है, दुनियावी ज़िंदगी को नहीं। अब यहाँ देख लें, दुनियावी ज़िंदगी का भी सवाल है और उखरवी ज़िंदगी का भी सवाल है। एक बंदा है वो नमाज रोज़ा करता है, सारे के सारे उखरवी जो ज़िंदगी के साथ ताल्लुकात रखने वाले मामला सारे के सारे करता है, लेकिन वो दुनिया में रह के ये कहता है कि मैं दुनिया के साथ जो मर्जी करता फिरूं, मैंने नमाज पढ़ ली है तो अब उखरवी ज़िंदगी के साथ मेरी तैयारी का एक सिलसिला चल रहा है, मैंने नमाज पढ़ ली है, अब नमाज वाला बुखार मुझ पर चढ़ जाए, मैंने ज़कात दे दी है तो अब मैं ये समझने लग जाऊं कि पूरी दुनिया मुझसे लेके खाती है, या मैंने हज कर लिया है तो हज के बाद मैं समझने लग जाऊं पूरी दुनिया काफिर है, मैं अकेला ही मुसलमान हूँ। ये प्यारे पैगंबर की तालीमात नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों जहानों को संवारने के लिए तालीमात थी। अब बाज़ दोस्तों को आप देखेंगे कि घर से जब बाहर होते हैं बड़े खुश अखलाक दोस्तों के साथ, बड़ा ही ज़बरदस्त एक तरीक़ाकार, अच्छे अखलाक से मिलना जुलना, हंस खेल के बातें करना, लेकिन जब घर में दाखिल होते हैं आंखें उठा के माथे पे रख लेते हैं। उनका फ़लसफ़ा ये होता है कि बीवियों को सर पे नहीं चढ़ाते, और जिन बुजुर्गों में हमने अपनी आंखें खोली हैं और उनका ये भी फ़लसफ़ा है कि बीवियों को सर पे नहीं चढ़ाते, इसी तरह घर में दाखिल होते हैं और बीवियों पर इसी तरह रोब झाड़ते हैं। बात करने का मकसद ये है कि एक पहलू में हम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब दुनिया का और ज़िंदगी का दूसरा पहलू होता है उसमें हमारे नुक्स आ जाता है। एक बंदा वो है जो नमाज रोज़ा हज ज़कात सारे के सारे मामलात में बहुत अच्छा और दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत नुक्स वाला है और दुनियावी मामलात में उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो सही मानों में प्यारे पैगंबर की जो तालीमात हैं उन पर वो अमल नहीं कर रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कामिल तरीन थी, और सारी की सारी ज़िंदगी कामिल तरीन हमारे लिए नमूना है, और जो जो उन्होंने हमें तालीमात दी हैं सारी की सारी तालीमात भी हमको दोनों जहानों में जो भी नुक्स है उसको कामिल तरीन करने के लिए थी। प्यारे पैगंबर के सामने एक सहाबी का तज़किरा किया गया, अल्लाह के रसूल ये बंदा नमाज भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, हज ज़कात सारे के सारे मामलात करता है, तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया अगर वो मेरा सहाबी अपने घर वालों के साथ बेहतर हो जाए ना, अपनी बीवी बच्चों के साथ बेहतर हो जाए, तो वो बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। अब ये नहीं फरमाया कि वो नमाज रोज़ा करता है, उखरवी ज़िंदगी की सारी तैयारी उसकी हो रही है, अब उसकी जेब में जन्नत का टिकट आ गया है, अब वो जो मर्जी करता फिरे उसके लिए कोई नहीं, बल्कि जिस भी तालीम में और जहाँ भी किसी का नुक्स होता है प्यारे पैगंबर वहाँ उसकी निशानदेही करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा गुजरा, प्यारे पैगंबर को उसके बारे में फरमाया गया, बताया गया, साहबा ने बताया अल्लाह के रसूल ये जो आदमी जिसका जनाजा गुजरा है ना, ये नमाज रोज़ा बहुत करता था, नफली नवाफल भी पढ़ता था, तहज्जुदें भी पढ़ता था, पहली साहब का नमाजी था, मस्जिद में आके अजानें भी दिया करता था। अल्लाह के रसूल इतनी सदका खैरात किया करता था, कई लोग इससे लेकर खाते थे, इसके रहमो करम पर चलते थे। अल्लाह के रसूल बड़े हज उम्रे और सदका खैरात बहुत करता था, लेकिन दुनिया में रह के लोगों के साथ इसका रवैया नहीं था। लोग इसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं, दिल से दुआएं कर रहे हैं, जान छूट गई, दफा हो गया, चला गया इस दुनिया से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी की सारी बात सुनकर के फरमाया वाजबत। एक और जनाजा गुजरा, उसके बारे में बतलाया गया अल्लाह के रसूल ये जो आदमी जिसका जनाजा गुजरा है ना,
یہ آدمی نفل اور معافل تو اتنے زیادہ نہیں پڑھتا تھا، صرف فرضی نمازیں پڑھتا تھا، بہت کم صدقہ خیرات کرتا تھا، لیکن دنیا کے ساتھ اس کے معاملات بہت اچھے تھے، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، اس کا کردار بہت اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ جو لین دین تھا بہت اچھا تھا، جو آدمی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اس کا اٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا، ہر بندے کے ساتھ لیک سلاک تعلقات معاملات بہت اچھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات، صحابہ کی بات سن کر کے اس کے بارے میں فرمایا واجبت۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول، ایک بندہ وہ ہے جو گندا ترین انسان ہے اس دنیا کا، سارے دنیا والے اس کو گالیاں نکال رہے ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن دوسرا آدمی وہ ہے اتنا اچھا انسان ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے اس کے جانے کے بعد ہر آنکھ رو رہی ہے، انسان بہت اچھا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا آدمی تھا جس کے بارے میں میں نے فرمایا واجبت، لوگوں نے اس کے بارے میں برے کمنٹ کیے، لوگوں نے کہا یہ برا ترین آدمی تھا، اس کے بارے میں میں نے فرمایا واجبت، اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے۔ دوسرا آدمی وہ تھا جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے بڑا اچھا انسان تھا، اس کے دنیا میں رہ کے تعلقات کردار بہت اچھا تھا، اس کے بارے میں میں نے فرمایا ہے واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو دنیا میں رہ کر کے آپ نے نماز روزہ حج زکات میں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، آپ میرے پاس آؤ گے میں آپ کی کمی کوتاہی کو دور کر دوں گا، کمی کوتاہی کو دور کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو کچھ کمی کوتاہی ہوگی میں اس کو دور کر دوں گا، لیکن دنیاوی معاملات میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بھی گناہ دنیا میں رہ کے جو بندہ کرتا ہے، آپس میں جو معاملات کرتا ہے، ایک بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہم سنتے ہیں پیارے پیغمبر کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پیارے پیغمبر کی ساری زندگی ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر پیارے پیغمبر کو باپ کی حیثیت سے دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ کوئی نہیں، اگر سالار کی حیثیت سے دیکھ لیں ان جیسا سالار کوئی نہیں، اگر خامد کی حیثیت سے دیکھ لیں ان جیسا خامد کوئی نہیں، اگر مجاہد غازی کی حیثیت سے دیکھ لیں ان جیسا مجاہد اور غازی بھی کوئی نہیں، ہر پہلو ان کا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے پیغمبر کی زندگی کا ہر پہلو اے لوگوں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے نمونہ ہے جو بندہ اللہ سے کوئی مقام و مرتبہ چاہتا ہے، جو بندہ دنیا میں رہ کر کے کوئی مرتبہ چاہتا ہے، کوئی مقام چاہتا ہے، گلی محلے میں کوئی اپنا نام بنانا چاہتا ہے، دنیا میں کوئی اپنا نام بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے پیارے پیغمبر کی ذات نمونہ نہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے پیارے پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے جو بندہ اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ میں دنیا کا سب سے افضل ترین انسان بن جاؤں۔ کوئی ایسا کام بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں دنیا کا سب سے افضل ترین عمل کروں اور میں سب سے افضل ترین آدمی بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ ہمارے نزدیک افضل ترین وہ آدمی ہے نا جس کا کاروبار اچھا چلتا ہے، جس کی دکان اچھی چلتی ہے، جس کی سفارش بہت اچھی ہے، جس کے کوٹھی بنگلے اور مکان اور گاڑیاں ہیں، ہمارے نزدیک افضل ترین وہ آدمی ہے۔ کاش کہ ہمارے نزدیک بھی وہی افضل ترین آدمی بن جائے جو پیارے پیغمبر نے صحابی کے سوال کے جواب میں فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے یہ سوال کیا ہے دنیا اور آخرت کا میں ایسا تجھے عمل بتلاؤں کہ وہ آدمی جو عمل یہ کرے دنیا اور آخرت کا افضل ترین انسان بن جائے۔ سن اے میرے صحابی، اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے اور ایسا کوئی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی کو اس سے خوشی پہنچتی ہے، یا کوئی ایسا بولا ہے جس کی وجہ سے کسی کے چہرے پر خوشی آئی ہے، مسکراہٹ آئی ہے، ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے، خوشی پہنچی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے، تو سن سب سے بہترین انسان دنیا کا تو ہے اگر تیری وجہ سے تیری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہے۔ سب سے افضل ترین آدمی کون ہے؟
جس کی ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہے، کسی کی ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی بھی مسکراہٹ کسی کی وجہ سے آ گئی ہے، تو وہ دنیا کا سب سے افضل ترین انسان ہے۔ ہم تو صبح سے شام سے صبح غم بانٹتے ہیں، کسی کی خوشی ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا آپ الٹ کر لیں، وہ دنیا کا سب سے گندا ترین انسان ہے۔ سب سے گندا ترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، یا جس کی وجہ سے کسی کو کوئی بھی مشکل پریشانی، یا کوئی میں نے ایسا بولا جس کی وجہ سے کسی کے دل کو تھوڑی سی آنچ پہنچی ہے، تو میں دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوں اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے، اگر کسی نے کوئی گاڑی لے لی یا کوئی بھی چیز دکان وغیرہ لے لی، کسی کو کہا یار دیکھو یہ کیسی گاڑی ہے، کیسا میں نے مکان لیا ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں یار یہ تو نے اچھا نہیں لیا، وہ لے لیتا یا یہ لے لیتا۔ فوراً اس نے خوشی آپ کو بتلایا، لیکن فوراً ہم اس کی خوشی کرچی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے نے کسی کو بتلایا یار یہ میں نے چیز لی ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، اس کے لیے دعا کر دی، یبارک فی، اللہ تیرے نصیب میں کرے، اللہ تجھے برکت دے اس میں، یا اس طرح کی کوئی بھی دعا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ جو مسلمان بندہ ہے، اس نے مسلمان کی چیز کو دیکھ کر کے اس میں خوشی کا اظہار کیا، اس کے دل میں حسد بغض اور کینہ نہیں آیا، اس کے دل میں کوئی مروڑ نہیں اٹھا، اے اللہ اس کو بھی یہ خوشی عطا کر دے جو تو نے اس بندے کو خوشی عطا کی ہے۔ جو خوشی اے اللہ تو نے اس بندے کو عطا کی ہے نا، وہی خوشی اس کے صرف دعا کرنے کی وجہ سے اے اللہ تو بھی اس کو عطا کر دے۔ باہر والے ممالک میں آپ دیکھیں، جب بھی کوئی دولہا تیار ہو رہا جس کی شادی ہوتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو خوشی اس کو خوشیاں بکھیری جاتی ہیں، غم کی کوئی نیوز سے نہیں دی جاتی تاکہ وہ خوش رہے، کوئی ایسی ویسی بات سے نہیں بتلائی جاتی جس سے وہ غم زدہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر جس کی شادی ہے، بارات تیار ہے، بالکل سارے معاملات درست ہیں، اچانک دیکھا دولہا صاحب غائب ہیں۔ کہاں گئے ہیں جی؟ وہ خالہ کو منانے گئے ہیں، وہ پھپھو کو منانے گئے ہیں، وہ چاچے کو منانے گئے ہیں، سارے کے سارے منانے گئے۔ جب وہ منا لیا، مان کے آیا، پھر دیکھا اس کو کیوں بلایا، پھر واپس چلا گیا اور فخر سے لوگوں کو بتا رہا ہے ہاں بھائی بتاؤ میری وجہ سے ان کی خوشی میں ذرا کرچی ہوئی ہے نہیں، ان کی خوشی غم میں تبدیل ہوئی نہیں، ان کی خوشی غم میں تبدیل نہیں ہوئی بلکہ تیری زندگی غم میں تبدیل ہو گئی ہے، تیری وجہ سے اس کے چہرے پر غمی والے اثرات آئے ہیں، تو دنیا کا سب سے بدترین انسان بن گیا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ پھسل رہا ہو تو اس کو سہارا دے دے، تو دنیا کا افضل ترین انسان ہے، تو دنیا کا پرسنالٹی والا انسان ہے، سب سے اچھا ترین انسان تو ہے۔ اگر تو کسی کو پھسلتے ہوئے کو تو سہارا دے دے، کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو اس کے گھر گیا اور صرف دعا دی، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى واصبر واحتسب، یہ تو دعا دے دی اور تو نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا یار ہم نے بھی فوت ہو جانا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، ہمارے بڑے بھی فوت ہو گئے، تو حوصلہ کر، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ تقدیر ہے، یہ فیصلہ ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھسل رہا تھا، اس کو جا کے اس بندے نے حوصلہ دیا ہے، اس کو جا کے تسلی دی ہے، اس کے جو پریشانی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عزت و وقار کے 2 جوڑے عطا فرمائے گا۔ کام کیا کیا ہے؟ صرف اور صرف مسلمان آدمی کے بھائی جو ہے اس کو جا کے حوصلہ دیا ہے، اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت و وقار کے 2 جوڑے اس آدمی کو عطا کرے گا۔ او تکشف عنہ کربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں جو تیسری بات فرمائی، فرمایا اے میرے صحابی اگر کسی مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی ٹینشن پہنچے، تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کر۔ اگر میرے قرب و جوار میں
میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے آس پاس میں اگر کسی بندے پر کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، میرے اندر استطاعت تھی کہ اگر میں اس کو دور کر سکتا تو میں دور کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو دور نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کے اس کو دور نہیں کیا۔ میں حاجی بھی بن سکتا ہوں، میں نمازی بھی بن سکتا ہوں، میں دنیا کا نیک ترین انسان بن سکتا ہوں، لیکن میں نیک انسان نہیں بن سکتا، میں اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ میرے اندر استطاعت تھی، میں نے جان بوجھ کر اس کی جو ٹینشن تھی، پریشانی تھی، اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پیارے پیغمبر اس آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دنیا کا نیک انسان تو بن سکتا ہے لیکن اچھا اور افضل انسان نہیں بن سکتا۔ او تقضی عنہ دینا، جو چوتھی بات ارشاد فرمائی، پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی، تو لوگوں کو دیکھے گا کسی پر کوئی قرضہ چڑھ گیا، اس کی زندگی اجیرن ہو گئی، اس کی زندگی پریشانیوں میں پھنس گئی، اس کا کاروبار بیٹھ گیا، وہ ساری زندگی پریشان رہا صرف قرضے کی وجہ سے، اور ساری زندگی پریشان رہا قرضے کی وجہ سے، اور اس نے قرضے کی وجہ سے خودکشیاں کر لیں، لیکن میں خوش تھا، میرا جو مال تھا وہ بینکوں میں بالکل محفوظ پڑا تھا، اس سے کرسچن بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اس سے عیسائی بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اور جو میرا حقیقی بھائی تھا وہ بھائی پریشانیوں میں تھا اور اس کو میرے پیسے کی ضرورت تھی، میری ضرورت تھی، لیکن میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، میں نے اس کو وہاں سے لے کر کے اس بھائی کی جو مدد کرنی تھی وہ نہیں کی، میں دنیا کا بدترین انسان ہوں، پیارے پیغمبر کی حدیث کے مطابق۔ پیارے پیغمبر نے کتنے واضح الفاظ میں فرمایا اگر میرے اندر استطاعت ہے میں کسی کی پریشانی کو دور کر سکوں، میں دور نہیں کرتا۔ اگر قرضہ ہے کسی پر، میں کوشش کر سکتا ہوں کہ اس کے قرضے میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے، میں پھر بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں رہ کر کے بڑے بڑے نیک کام کر لوں، میں حج بھی کر لوں، زکاتیں بھی دے لوں، میں صدقہ خیرات بھی کر لوں، بڑے نیک نیک کام کر لوں، لیکن میرے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے، میں پیسے نہیں دیتا، میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہتا ہوں، میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، دیکھا کہ ایک آدمی جنت میں ٹہر رہا ہے، جنت میں چھلانگے لگا رہا ہے، بڑا ہی خوش ہے جنت میں۔ پیارے پیغمبر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبریل بتاؤ نا یہ اتنا آدمی کیوں خوش ہے، اس نے کون سا اتنا بڑا عمل کیا جو اتنا زیادہ خوش ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ آدمی ہے جس نے کسی کو قرض دیا تھا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، مقررہ تاریخ پر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے تھوڑی سی اس پر نرمی کی تھی، صرف اور صرف اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اس عمل کے پسند کی وجہ سے اللہ نے جنت میں اس کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قاطع، جو بندہ کسی کی چغلی کرتا ہے، دنیا میں رہ کر کے کسی کی چغلی کرتا ہے، فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بات ادھر سے سنی دوسری طرف کر دی، لڑائیاں ڈلواتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے نماز کے بارے میں فرمایا ہو، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں یہ فرمایا ہو اگر یہ بندہ یہ کام نہیں کرتا تو پکا جہنمی ہے، جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر اللہ کے معاملے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو گئی، اگر اللہ نے چاہا تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن جب دنیا کی باری آئی تو پیارے پیغمبر نے واضح لفظوں میں فرما دیا لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قاطع، دنیا میں رہ کے میں بڑا نیک انسان ہوں، میں ساری کی ساری نمازیں روزے حج کا سب کچھ کرتا ہوں، لیکن دنیاوی معاملات میں درست نہیں ہوں، لا يدخل الجنہ، میں اللہ کے معاملے میں اخروی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر سارے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے پیغمبر نے سوال کیا مل مفلس، اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ نا مفلس کسے کہتے ہیں، غریب آدمی کسے کہتے ہیں، کنگال آدمی کسے کہتے ہیں، بدبخت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو وہی ہے نا کنگال آدمی جس کے پاس روپے پیسہ کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، صحابہ کرام نے بھی یہی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کنگال آدمی وہ نہیں ہے، بدبخت آدمی وہ نہیں ہے
غریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، دنیا میں رہ کر کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، بلکہ غریب آدمی وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے تھمائے جائیں گے، ایک آدمی ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، اس کے بعد جب حساب کتاب شروع ہوگا، اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، اس کی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں، دنیا میں رہ کے اس نے بڑی نیکیاں کی، اس نے بہت نیکیاں، تہجدیں اس نے پڑھی، نیک کام سارے کے سارے اس نے کیے، لوگ اس کے اعمال کی طرف دیکھ کر کے حسرت کریں گے، اے اللہ کیا یہ انسان ہے جس نے دنیا میں رہ کے اتنی نیکیاں کی، جنت میں کتنا بڑا اسے درجہ اور مقام ملے گا۔ جب اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے، وہ جب جنت میں جانے لگے گا تو ایک آدمی آئے گا، اے اللہ یہ بندہ نیک تو بہت تھا لیکن اس نے دنیا میں رہ کے مجھے گالی دی تھی، شاتمہ ھذا، اے اللہ اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں نیکیاں اٹھائیں گے اور اس کو دے دیں گے۔ ایک اور آئے گا، اے اللہ دنیا میں رہ کے اس نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا، ایک اور آئے گا، اللہ اس نے میری چغلی کی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، اے اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، اے اللہ یہ مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا، مجھ پر زیادتیاں کیا کرتا تھا۔ لوگ آتے جائیں گے، اس کے جو اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس حساب سے لوگوں کو دیتے جائیں گے، لوگوں کو دیتے جائیں گے، آخر ایک وقت آئے گا اس کے سارے جو نیک اعمال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ابھی تک لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اسے حساب کرنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دیں گے، جب ان کی برائیاں پلڑے میں ڈالتے جائیں گے، پلڑے میں ڈالتے جائیں گے، جتنی نیکیاں لے کر کے آیا تھا اتنے ہی گناہ اس کے پلڑے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دیں گے، علی وجوہہم، اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم میں پھینک دو۔ کیا یہ آدمی مل مفلس، کیا یہ آدمی اس کی نیکیاں کم تھیں؟ کیا اس نے زکاتیں کم دی تھیں؟ کیا اس نے روزے کم رکھے تھے؟ کیا یہ تہجدیں نہیں پڑھتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ دنیا میں رہ کے سارے نیک اعمال کرتا تھا، لیکن دنیا میں رہ کے صرف اور صرف اس کا گمنڈ یہ تھا کہ میں اخروی زندگی کا بہت حساب کرتا ہوں، میں نمازیں بہت پڑھتا ہوں، میں زکاتیں بہت دیتا ہوں، میں نے حج بڑے کیے ہیں، میں نے عمرے بڑے کیے ہیں۔ ان سارے کے سارے نیک اعمال کا اس کو بخار چڑھا ہوا تھا اور اس کا جو رویہ تھا اتنا خشک تھا۔ جب قیامت کا دن ہوگا یہ ساری کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ دین و اسلام، یہ دین جو سارے کا سارا کلمہ ہے، جو پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، یہ صرف اور صرف اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی تھی، جو دنیا میں رہ کر کے بندے نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا ہے، جو دنیا کے حقوق ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اگر ان کا خیال رکھو گے آپ آخرت میں 50 کے 50 نمبر پورے لیتے ہیں۔ اگر دنیا میں رہ کر کے آپ دنیا کے جو 50 نمبر ہیں یا ان میں اچھے نمبر لینے کی کوشش نہیں کرتے تو آخرت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا والوں کے ساتھ جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سارے کے سارے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا